دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جرنیلوں کے بارے میں کیے گئے انکشافات پر بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حمود الرحمان کمیشن نے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی کیا وجوہات بیان کی۔ جنرل نیازی محاذ جنگ پر سیدہ بخاری کے سینوریٹا ہوم میں کیوں جاتے تھے؟ جنرل نیازی جنگ کرنے کے بجائے مشرقی پاکستان میں پان کیوں اسمگل کرتے تھے؟ پاک فوج نے مشرقی پاکستان میں بینک سے 35 کروڑ روپے کیوں چرائے؟ پاکستانی فوج کے افسر بنگالیوں سے انتہا درجے کی نفرت کیوں کرتے تھے؟ رپورٹ میں جنرل نیازی، جنرل یحییٰ خان، میجر جنرل مٹھا اور دیگر افسروں کے لیے کیا سزائیں تجویز کی گئیں اور ان پر عمل درآمد کیوں نہ ہو سکا؟ وہ ایک فوجی افسر کون تھا جس کی جرأت اور امانت داری کی کھل کر کمیشن نے تعریف کی؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں پاکستانی تاریخ کے سیاہ دور کی کہانی۔ دوستوں، مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ لیٹس موو آن ٹو دی فیکٹ نمبر 1۔ نمبر 1، کمیشن نے پاکستان کے ٹوٹنے کی وجوہات یوں بیان کی۔ اب ہم 1971 کی جنگ میں اپنی شکست کے اخلاقی اسباب کا جائزہ لیں گے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کمیشن کے روبرو معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے گواہوں نے، جن میں اعلیٰ اور ذمہ دار فوجی اہلکار بھی شامل تھے، کہا کہ مارشل لاء سے پیدا ہونے والی بدعنوانیوں، شراب، عورتوں کی ہوس اور جائیداد اور مکانات کے لالچ کی وجہ سے اعلیٰ فوجی افسروں میں جنگ لڑنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان چیزوں سے ان کی پیشہ ورانہ اہلیت بھی متاثر ہو گئی تھی۔ کمیشن پیش کی گئی شہادتوں کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اعلیٰ فوجی افسروں میں اخلاقی زوال کا آغاز 1958 میں مارشل لاء کے لگنے سے شروع ہوا۔ جنرل یحییٰ نے 1969 میں دوسرا مارشل لاء لگایا تو اخلاقی زوال میں مزید شدت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں مزید کہا گیا، مشرقی پاکستان میں فوج نے آپریشن شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ مناسب لاجسٹک موجود نہ تھی بلکہ فوج کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو گئی۔ جنرل نیازی نے جنرل ٹکا سے چارج لیتے ہی فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ راشن کی کمی ہو گئی ہے۔ کیا ملک میں گائیں اور بکریاں موجود نہیں؟ یہ دشمن کی سرزمین ہے، جو تمہیں چاہیے چھین لو۔ ہم برما میں بھی یہی کیا کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے خلاف ایک گواہی یہ آئی کہ جب وہ GOC سیالکوٹ تھے تو مارشل لاء کیسز میں رشوت لیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف ایک گواہی یہ آئی کہ وہ لاہور کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کے مسز سیدہ بخاری نام کی خاتون سے قریبی تعلقات تھے اور یہ سینوریٹا ہوم کے نام سے جسم فروشی کا ایک اڈہ چلاتی تھی۔ علاوہ ازیں یہ عورت جنرل نیازی کی طرف سے رشوت بھی وصول کرتی تھی اور مختلف لوگوں کے کام کرواتی تھی۔ جنرل نیازی جب سیالکوٹ میں تھے تو وہاں ان کا تعلق شامنی فردوس نام کی عورت کے ساتھ تھا اور یہ عورت بھی جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک تھی۔ جنرل نیازی کی یہ شہرت ان کے ساتھ مشرقی پاکستان پہنچی۔ جنرل نیازی مشرقی پاکستان پہنچ کر پان کی اسمگلنگ میں ملوث ہو گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز نے، جو مقدمے کے 276ویں گواہ تھے، یہ کہا کہ عام فوجی کہتے تھے جب یہ سب کچھ خود کرتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کو بتایا کہ جنرل نیازی مجھ سے ناراض ہوئے تو اس لیے کہ میں نے پان کے کاروبار میں ان کی مدد نہیں کی۔ کئی اعلیٰ فوجی اہلکاروں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں گڑبڑ کے دوران فوجی افسروں نے مشرقی پاکستان کے علاقے سراج گنج میں واقع نیشنل بینک سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ نمبر 3، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ان مظالم کا جائزہ بھی لیا گیا جن کا مظاہرہ عوامی لیگ کے گنڈوں نے کیا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جنرل یحییٰ نے 9 منصب اسمبلی کے اجلاس کی منسوخی کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان 1 مارچ 1971 سے 3 مارچ 1971 کے درمیان مکمل طور پر عوامی لیگ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس دوران عوامی لیگ کے گنڈوں نے پاکستان پرستوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور خواتین کی عصمتوں کو پامال کیا۔ کمیشن کے مطابق معروف صحافی قطب الدین عزیز نے اپنی تصنیف بلڈ اینڈ ٹیئرز میں دعویٰ کیا کہ عوامی لیگ کے گنڈوں نے 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک لوگ شہید کیے۔ نمبر 4، حمود الرحمان کمیشن نے اس امر کا بھی جائزہ لیا کہ پاک فوج نے مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے، پاک فوج کے جوانوں اور جرنیلوں میں بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت تھی۔ ڈھاکہ میں تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کمیشن کو بتایا
کہ فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد بنگالی اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے۔ اعلیٰ بنگالی اہلکاروں تک کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ رہی۔ پاک فوج کے بریگیڈیئر اقبال الرحمن شریف نے، جو گواہ نمبر 269 تھے، کمیشن کو آگاہ کیا کہ انہوں نے فارمیشنز کا دورہ کیا تو جنرل گل حسن فوجیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کتنے بنگالیوں کو مارا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے بھی کمیشن کے روبرو ایسی ہی باتیں کی۔ نمبر 5، حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق شیخ مجیب الرحمن نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک فوج نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا ہے، تاہم کمیشن نے کہا کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں۔ اس سلسلے میں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ نے GHQ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کو یہ کہہ کر قبول کیا ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں کہیں اور سے قابل بھروسہ اعداد و شمار دستیاب نہیں، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ آرمی ایکشن سے 26,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نمبر 6، حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں جنرل نیازی پر کئی سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی بلکہ ان کے کورٹ مارشل کی تجویز دی گئی ہے۔ چلیے ان الزامات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ جنرل نیازی پر پہلا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ مکمل کھلی جنگ کے امکان کو خاطر نہ لائے، حالانکہ بھارت کی وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر کھلی جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ GHQ نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جنرل نیازی کو خبردار کیا تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں مداخلت کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جنرل نیازی فارورڈ پوسچر میں فوجی تعینات کرتے رہے، حالانکہ بھارت کی ممکنہ جارحیت کی صورت میں ایسا کرنا انتہائی غیر مناسب ہو چکا تھا۔ جنرل نیازی پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ ان میں پیشہ ورانہ اہلیت کا فقدان تھا۔ وہ بھارت کی کھلی جارحیت کے اندیشے کے باوجود ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ باغیوں کو زمین نہ ہتھیانے دی جائے تاکہ وہ وہاں بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان نہ کر سکیں۔ وہ بحران میں قائدانہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہے۔ وہ اس عسکری حکمت عملی پر عمل پیرا نہ ہو سکے کہ جب تک کسی مقام پر ہمارے 70% فوجی شہید یا زخمی نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے مقام پر جمے رہنا ہے اور انخلا پر آمادہ نہیں ہونا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں جنرل نیازی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ انہوں نے بھارت کے کمانڈر ان چیف سے جنگ بندی پر گفتگو کرنے کے باوجود نہایت شرمناک طریقے سے بھارت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بات پر بھی آمادگی ظاہر کر دی کہ بھارت اور مکتی باغی کی مشترکہ کمانڈ کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ غضب بھی کیا کہ وہ بھارتی جنرل اروڑا کے استقبال کے لیے خود ہوائی اڈے پہنچے، اسے گارڈ آف آنر پیش کیا اور بھارت کے مطالبے پر ہتھیار ڈالنے کی تقریب کو عوامی بنانے پر تیار ہو گئے۔ نمبر 7، حمود الرحمن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ پاک فوج کے اعلیٰ اہلکاروں میں سے کوئی شخص بھی حمود الرحمن کمیشن کو داد کے قابل نظر نہ آیا۔ حمود الرحمن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں میجر جنرل راؤ فرمان علی کی بہت تعریف کی۔ کمیشن نے انہیں ذہین، نیک نیت اور مخلص افسر قرار دیا۔ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل راؤ فرمان علی کو کسی بھی موقع پر نہ اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا اور نہ ہی انہیں کسی غیر انسانی کام میں ملوث دیکھا گیا۔ کمیشن نے رپورٹ میں یہ لکھنا بھی ضروری سمجھا کہ جنرل راؤ فرمان علی اس فوجی گروہ کا حصہ نہیں تھے جو جنرل یحییٰ خان کو گھیرے بیٹھا تھا اور ان کو مشرقی پاکستان جانے سے روک رہا تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ اگر یحییٰ خان مشرقی پاکستان چلے جاتے تو حالات بہتر ہو جاتے۔ نمبر 8، حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں سرنڈر کے عنوان کے تحت بھی تجزیہ مہیا کیا گیا۔ رپورٹ میں لکھا گیا، کمیشن شہادتوں کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے پر سرنڈر کا حکم نہیں دیا گیا، مگر ایسٹرن کمانڈ کی جانب سے صورتحال کی جو تصویر کشی کی جا رہی تھی اس کے پیش نظر جنرل نیازی کو اعلیٰ حکام نے ہدایت کی تھی کہ اگر ان کے تجزیے اور فیصلے کے تحت ہتھیار ڈالنا ضروری ہو جائے تو وہ ڈال دیں۔ جنرل نیازی کو اگر یہ گمان ہوتا کہ وہ ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے ہیں تو وہ ہتھیار ڈالنے کے حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے تھے۔ ان کے اپنے اندازے کے مطابق ان کے پاس ڈھاکہ کے دفاع کے لیے 26,400 فوجی تھے، چنانچہ وہ 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے، کیونکہ دشمن کو اپنی نفری ڈھاکہ کے آس پاس جمع کرنے کے لیے 1 ہفتہ درکار تھا اور دوسرا ہفتہ وہ ڈھاکہ کے گرد موجود عسکری قلعے کو فتح کرنے پر صرف کر سکتا تھا۔ اگر جنرل نیازی ایسا کرتے ہوئے مارے جاتے تو وہ تاریخ بنا جاتے اور آنے والی نسلیں انہیں شجاع شخص اور ایک شہید کی حیثیت سے یاد رکھتی، مگر حالات سے ظاہر ہے
کہ وہ 7 دسمبر 1971 کے بعد جنگ لڑنے کی خواہش یا ول ٹو فائٹ سے محروم ہو چکے تھے۔ نمبر 9، حمود الرحمن کمیشن صرف حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے نہیں رہ گیا، بلکہ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ نے اس حوالے سے کیا کہا، اسی کے الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، جنرل پیرزادہ، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، میجر جنرل عمر اور میجر جنرل مٹھا پر اس الزام کے تحت کھلے عام مقدمہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان سے اقتدار چھینا۔ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے 1970 کے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں پر دھمکیاں، ترغیب اور رشوت کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد 1970 کے انتخابات میں خاص قسم کے نتائج حاصل کرنا تھا۔ اگرچہ کہ اس رپورٹ میں بہت سے جرنیلوں پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی تھی، بدقسمتی سے نہ کسی جرنیل پر مقدمہ چلا، نہ کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی۔ جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی مرے تو انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ نمبر 11، حمود الرحمن کمیشن کی چند سفارشات کا بھی یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ حمود الرحمن کمیشن کی ایک سفارش یہ تھی کہ تمام فوجی اہلکار اپنے اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کریں۔ اگر کسی مرحلے پر کسی افسر کے اثاثے اس کی جائز آمدنی سے زیادہ پائے جائیں تو ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ایک سفارش یہ تھی کہ اخلاقی تصورات اور اقدار پر کسی قسم کی سودے بازی نہ کی جائے۔ ایک سفارش یہ بھی تھی کہ فوجی اہلکاروں کی ترقی کے سلسلے میں ان کی اہلیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو بھی معیار بنایا جائے۔ ایک سفارش میں کہا گیا کہ فوجی اہلکاروں کے نصاب میں مذہب، جمہوریت اور سیاسی اداروں کی تکریم کے تصورات کو جگہ دی جائے۔ مسلح افواج کی تمام تقریبات میں شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ مسلح افواج میں جنسی بے راہ روی اور کرپشن کی مختلف صورتوں کا سدباب کیا جائے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کسی سفارش پر عمل نہ ہو سکا۔ ضیاء الحق کے دور میں فوج کے اندر شراب پر پابندی لگی، مگر جنرل درانی نے اپنی کتاب اسپائی کرونیلز میں لکھا ہے کہ آج بھی فوج میں شراب چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک دو واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوستو، لوگ حیرت اور معصومیت سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹوٹا۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ پاکستان کیسے ٹوٹا۔ کمنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔